10 محرم الحرام 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں ایک ایک کر کے سب شہید ہو چکے ہیں، اصحاب، انصار، بھائی، بھتیجے۔ اب خیمے میں صرف خاندان رسول بچا ہے، اور ان میں سب سے پہلے میدان میں جانے والا کون ہے؟ 18 سال کا نوجوان، لمبا قد، چہرہ چاند جیسا، آواز ایسی کہ لگے جیسے اللہ کے نبی بول رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ نام ہے علی اکبر، والد کا نام امام حسین اور والدہ حضرت لیلی رضی اللہ عنہما۔ آپ کا لقب شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو تصویر۔ امام حسین نے جب اس بیٹے کو میدان میں بھیجا تو آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ یہ حسین علیہ السلام کی پہلی قربانی تھی اپنے خاندان سے۔ باپ نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے لڑنے بھیجا۔ آج ہم بات کریں گے اس علی اکبر کی جس کو دیکھ کر دشمن بھی کہتا تھا خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 11 شعبان المعظم 33 ہجری مدینہ منورہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ والدہ کا نام حضرت لیلی بنت ابی مرہ، قبیلہ ثقیف کی شہزادی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا سب حیران، یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، چال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ امام حسین نے گود میں لیا، کان میں اذان دی، نام رکھا علی اکبر، بڑا علی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو رونے لگی، حسین یہ تو نانا کی ہو بہو تصویر ہے۔ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے تھے علی اکبر کو دیکھ کر تڑپ جاتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر آ گئے۔ علی اکبر نے کہا چچا میں محمد نہیں ان کا نواسہ حسین کا بیٹا ہوں، میں محمد نہیں میں ان کے نواسے حسین کا بیٹا ہوں۔ ابو ہریرہ رو پڑے، بیٹا تمہیں دیکھ کر 20 سال پرانا زخم تازہ ہو گیا، تم نانا کی زندہ تصویر ہو۔ علم قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر سب امام حسین سے سیکھا۔ 18 سال کی عمر میں عالم بن گئے۔ شجاعت، تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری چچا عباس سے سیکھی۔ حضرت عباس کہتے تھے اکبر تم میں علی کی تلوار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اخلاق اتنے با اخلاق کہ دشمن بھی عزت کرتا، آواز میں نرمی، لہجے میں محبت۔ ایک بار کسی نے پوچھا اکبر تم حسین کے بیٹے ہو، مغرور کیوں نہیں؟ تو علی اکبر نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا مغرور وہ ہوتا ہے جس کا نسب کمزور ہو، میرا نسب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مجھے غرور کی کیا ضرورت ہے۔ جب امام حسین نے مدینہ سے کربلا کا سفر شروع کیا، علی اکبر ہر وقت بابا کے ساتھ رہتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ امام حسین علیہ السلام نے اونگ لی، خواب میں دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے تم جا رہے ہو اور موت تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ امام حسین جاگے، علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ امام حسین نے سنایا۔ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر مسکرائے، فرمایا پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں اگر ہم حق پر مر رہے ہوں۔ امام حسین نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بیٹا تمہارا جواب بھی میرے پاپا جیسا ہے، علی جیسا ہے۔ 10 محرم الحرام دوپہر کا وقت، اصحاب شہید ہو چکے، انصار بھی شہید ہو چکے، اب خاندان کی باری۔ سب سے پہلے علی اکبر اٹھے، بابا کے پاس آئے، بابا اجازت دیں۔ امام حسین نے بیٹے کو دیکھا، 18 سال کا چاند سا چہرہ، دل پھٹ گیا، فرمایا بیٹا تم جاؤ گے تو میرے دل کا ٹکڑا چلا جائے گا۔ علی اکبر نے کہا بابا اگر میں نہ جاؤں تو آپ کا دین کون بچائے گا، آپ کے نانا کا کلمہ کون بلند کرے گا؟ امام حسین نے علی اکبر کی ماں کو بلایا، فرمایا لیلا بیٹے کو دیکھ لو آخری بار۔
حضرت لیلا رضی اللہ عنہا آئیں، بیٹے کو گلے لگایا، میرا لال جا، تیرے نانے کا دین بچا۔ امام حسین نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، امامہ باندھا، تلوار دی، گھوڑے پر سوار کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور ہم جب بھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے اس کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر امام حسین کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، 18 سال کا جوان، چہرے پر نقاب نہیں۔ دشمن نے دیکھا تو ٹھٹک گیا، یہ کون ہے؟ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے۔ عمر بن سعد نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا، امام حسین کا بیٹا علی اکبر۔ عمر بن سعد کانپ گیا، اگر یہ بچہ یہ ہے تو باپ کیا ہوگا؟ علی اکبر نے رض پڑھا، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، خدا کی قسم ہم نبی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں تمہیں تلوار سے ماروں گا یہاں تک کہ وہ مڑ جائے۔ یہ ہاشمی علوی جوان کی ضرب ہے۔ اور پھر آپ نے حملہ کیا، جس طرف گئے صفیں چیر دیں، 120 لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ دشمن بھاگنے لگا، کہنے لگا یہ علی ہے، یہ علی ہے رضی اللہ عنہ۔ لڑتے لڑتے پیاس لگی، گرمی شدید تھی، 3 دن کا پیاسا۔ واپس بابے کے پاس آئے، بابا پیاس سے مر رہا ہوں، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو ان سب کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی، فرمایا بیٹا میری زبان چوس لو۔ فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور لڑو، جلد ہی اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے، وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائیں گے۔ علی اکبر کا چہرہ کھل اٹھا، بابا اگر نانا مل جائیں تو پھر پیاس کیسی؟ یہ کہہ کر واپس میدان میں گئے۔ دشمن نے دیکھا علی اکبر واپس آ گئے، سب نے مل کر حملہ کیا۔ مرہ بن منقذ عبدی نے پیچھے سے وار کیا، نیزہ سینے میں جا لگا، علی اکبر گھوڑے سے گرے، گرتے ہوئے آواز دی، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسین نے سنا، دوڑتے ہوئے آئے، علی اکبر زمین پر تڑپ رہے تھے، سینہ چاک، خون بہہ رہا ہے۔ امام حسین نے بیٹے کا سر گود میں لیا، اپنا رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھا، فرمایا بیٹا علی تیرے بعد دنیا پر خاک۔ اور پھر کہا، اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولیں، بابا کو دیکھا، مسکرائے، بابا نانا آ گئے جام لے کر، یہ کہہ کر شہید ہو گئے۔ امام حسین نے فریاد کی، میرا بیٹا میرا مددگار نہ رہا۔ جوانوں نے حسین کو اٹھایا، لاشا خیمے میں لائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھتیجے کو دیکھا۔ علی اکبر کربلا کے پہلے شہید تھے، خاندان رسالت سے۔ ان کی شہادت امام حسین کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ باپ نے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ امام حسین نے اپنا سب سے پیارا بیٹا قربان کر دیا۔ ہم اپنے نفس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ سبق نمبر 2، حق پر استقامت۔ علی اکبر نے 18 سال کی عمر میں پوچھا، کیا ہم حق پر ہیں؟ جواب ملا ہاں، کہا پھر موت کی پرواہ نہیں۔ اور سبق نمبر 3، شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی اکبر کو شہید کر کے یزید نے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، کیونکہ وہ نانا کی ہو بہو تصویر تھے۔ حضرت علی اکبر آپ نے ثابت کیا کہ جوانی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ حق کے لیے باپ بیٹے کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے بہترین مخلوق کی نسل کے پہلے شہید۔ اے اللہ ہمیں علی اکبر جیسا جذبہ، علی اکبر جیسی استقامت عطا فرما، آمین۔